ایران اسرائیل جنگ سے متعلق ایک موضوع جس پر آج کل بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ ہے ایران کے اندر اسرائیلی موساد کے جاسوس۔ جس بڑے پیمانے پر موساد نے ایران میں ہائی لیول ٹارگٹس ہٹ کیے ہیں، اس سے ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ آخر موساد ایران جیسے مذہبی معاشرے میں کن ایرانیوں کو استعمال کر رہا ہے؟ امریکی CIA اور اسرائیلی موساد ایرانی معاشرے کی نظریات یا آئیڈیالوجی کو بدلنے میں بہت سارے خفیہ اور اعلانیہ کام کر رہے ہیں، جس پر کسی دوسری ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دو مین سورسز پر بات کریں گے جو ہائی لیول پر ایرانی سسٹم کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ دونوں سورسز ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں اور ایرانی سسٹم میں ڈیپ پینیٹریشن یا صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایرانی اسلامی انقلاب نے کامیابی سے لے کر اب تک بہت سارے فلٹر بنائے ہیں تاکہ ان دو گروہوں کی ایرانی نظام میں گھسنے کو روکا جا سکے، مگر حالیہ واقعات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران کو پوری کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ یہ یاد رہے کہ ان دونوں گروہوں کی ایران کے اندر عوامی سیاسی حمایت تقریباً صفر ہے۔ یورپ، امریکہ اور اسرائیل کا پہلا سورس جو ایرانی حکومت کے خلاف ان ممالک کی مدد کر رہا ہے وہ ہے سابق بادشاہ احمد رضا شاہ کا خاندان۔ چونکہ بادشاہت میں سارے وزیر کبیر اپنے رشتہ دار اور قبیلے والے ہوتے ہیں، اس لیے بادشاہت ختم ہونے کے بعد سب سے بڑے متاثر شدگان بھی یہی ہوتے ہیں۔ سابق بادشاہ کے بیٹے کسی بھی طرح سے حکومت گرا کر خود دوبارہ بادشاہ بننے میں پیش ہیں، یا یوں کہیے کہ موساد اور CIA انہیں آگے لگا رہی ہے۔ سابق ایرانی بادشاہ کی فیملی سے ہونے کی وجہ سے ان کے لوگ سسٹم کے اندر موجود ہیں جنہیں موساد اور CIA ضروری ٹریننگ دے کر اسلامی انقلابی حکومت کو گرانے کے لیے ایجنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ حالیہ ایران اسرائیل جنگ کے پیک پر یہ صاحب سوٹڈ بوٹڈ ہو کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر چکے تھے۔ I am here today to submit myself to my compatriots, to lead them down this road of peace and democratic transition. مگر اسے امپوز کرنے والے خود ہی بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ اپنے ہی ملک کے خلاف کام کرنے والی دوسری تنظیم کا نام ہے مجاہدین خلق آرگنائزیشن یعنی MKO۔ اس تنظیم کی ایران میں پذیرائی نہ ہونے کے برابر ہے، مگر یہ ایک گوریلا تنظیم ہے جس کے ارکان باقاعدہ ملٹری ٹریننگ اور ٹیکنیکل سکلز سے لیس ہیں۔ اس تنظیم کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ ایرانی اسلامی انقلاب سے بھی 13 سال پہلے اس تنظیم کی داغ بیل ڈالی گئی تھی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے دو غیر مسلح سیاسی تنظیموں نے اس وقت کے شاہ محمد رضا شاہ پہلوی کے خلاف پرامن احتجاجی سیاست کا آغاز کیا۔ ان دو سیاسی پارٹیوں کا جھکاؤ مارکسزم اور کمیونزم کی طرف زیادہ تھا۔ شاہ چونکہ غرب زدہ تھا اور لوگ بادشاہ کی غلامی سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے ان سیاسی تنظیموں کو عوامی پذیرائی بھی ملی۔ پھر ہر بادشاہ کی طرح رضا شاہ نے بھی دونوں سیاسی پارٹیوں کے خلاف ظالمانہ کریک ڈاؤن کا آغاز کیا۔ پرامن سیاسی تحریک کی ناکامی کے بعد ان دو سیاسی پارٹیوں کے بچے کچے ارکان نے مجاہدین خلق کے نام سے نئی مسلح تنظیم بنائی اور بادشاہ کے خلاف مسلح بغاوت کا اعلان کیا۔ یہ تنظیم اسلامی کمیونزم کی معتقد تھی۔ اس کے ارکان 5 وقت کے نمازی مگر روس اور چین کے مارکسزم کے پیروکار تھے۔ مجاہدین خلق نے اپنا ہیڈ کوارٹر عراق میں صدام کی میزبانی میں رکھا۔ مسعود رجوی اس تنظیم کے سربراہ بنے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مجاہدین خلق کی ملٹری ٹریننگ یاسر عرفات نے فلسطین میں انجام دی۔ عراق میں صدام حسین کے ساتھ تعلقات خراب ہونے اور مسعود رجوی کے قتل کے بعد اس تنظیم نے یورپ کا رخ کیا اور مسعود رجوی کی بیوی مریم رجوی اس تنظیم کی سربراہ بنی۔ بادشاہ رضا شاہ کے خلاف جب آیت اللہ خمینی کے انقلاب کا فیصلہ کن دور شروع ہوا تو MKO نے آیت اللہ خمینی کا ساتھ دیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی اور امام خمینی کے تاریخی استقبال کے بعد MKO کو لگنے لگا کہ امام خمینی کی سربراہی میں ایران ایک مکمل اسلامی ریاست بننے چلا ہے، تو اس کے اسلامی انقلابی حکومت سے دوریاں بڑھنے لگیں۔
آیت اللہ خمینی نے ایک ریفرینڈم کروایا کہ آیا عوام کو اسلامی حکومت چاہیے یا چین اور روس کی طرح کمیونزم، تو تقریباً 98% شہریوں کی رائے تھی اسلامی جمہوری نظام۔ اس کے بعد MKO سے تقاضا کیا گیا کہ چونکہ بادشاہ بھاگ چکا ہے اور عوام نے ریفرینڈم میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، لہٰذا وہ ہتھیار ڈال کر نظام کا حصہ بن جائیں۔ مگر MKO نے ایسا نہیں کیا اور بادشاہ کے بعد اسلامی انقلاب کے خلاف بھی مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ اس تنظیم نے اسلامی انقلاب کے آغاز میں ہی CIA کے ساتھ مل کر کئی ایک دہشت گردانہ حملے کیے اور نومولود اسلامی انقلاب کو بہت نقصان پہنچایا، مگر پھر بتدریج اس تنظیم کا ایران کے اندر قلع قبا کیا گیا۔ یہ تنظیم آج بھی یورپ کے ملک البانیہ میں CIA اور موساد کی زیر سرپرستی میں فعال ہے۔ اس کے سینکڑوں کارکنان ہیں جو ہر محاذ پر ایرانی اسلامی نظام کے خلاف، یا یوں کہیے کہ ایرانی حکومت کے خلاف یا اپنے ملک کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ انہی کے لوگوں کو اعلیٰ تربیت دے کر ایرانی سسٹم کے اندر مختلف عہدوں پر بھیجا گیا ہے اور یہ موساد اور CIA کا اثاثہ ہیں۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے دیگر ذرائع بھی موجود ہیں، مگر بنیادی طور پر یہ دو ذرائع ان کے سب سے مضبوط ہتھیار ہیں۔ ان کی کارکردگی ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت کی شہادت پر منتج ہوئی ہے۔